کہ زمین پہ کیوں لیٹ گئے تم لوگ یار, ابھینندن کے بدلے کم از کم کچھ کشمیری رہنما رہا کروا لیتے. انہوں نے خوف کے مارے اگلے ہی دن اس کو وی آئی پی بٹھا کے لے کے گئے لاہور سے, اس کو ہینڈ اوور کر دیا انڈینز کو. اسلام آباد میں 27 فروری 2019 کی رات کو ہم پہ انڈیا نے 9 میزائل, ایک نہیں دو نہیں 9 میزائل ریڈی کیے ہوئے ہیں ہم پہ فائر کرنے کے لیے. اب یہ obviously جو ڈیٹا ہے یہ فورن سیکٹری جو ہے ہماری وہ شیئر کرتی ہے. You could easily see that. آپ لوگ عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا, but of course as a defense analyst, as a security analyst, مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا, فورن منسٹر صاحب نے, کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. I personally believe کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے ان کا کوئی حال نہیں ہے, in a sense کہ یہ پریشر اور یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے. رات کو کیا ہوتا ہے, رات کو جو پاکستانی ہائی کمشنر ہیں سہیل محمود, وہ ان دنوں انڈیا میں جو بیسڈ ہے مگر وہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, وہ فون کرتے ہیں اجے بساریہ کو, اور اجے بساریہ کو کہتے ہیں کہ اب پاکستانی, جس کو یہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, ہمارے آزاد کشمیر گلگت بلتستان پر قبضہ کرنا ہے ہم نے, اور ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری یہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. 2019 کے بعد ہی انہوں نے شروع کر دی تھی, اور اب وہ ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ کسی بھی دن وہ ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے اب اس سائڈ سے. ہم انڈیا کو آپ نے کھلا, ابھی تک سیز فائر چل رہا ہے بائی دی وے, کہ آپ نے انڈیا کو آپشن دے دیا کہ آپ ڈیفنس لائن مضبوط کر لیں اپنی, یہاں پہ پہلے ڈیموگرافی چینج کریں, کشمیر بھی ہڑپ کر لیں, لائن آف کنٹرول کو بھی آپ سیل کر لیں, اور پھر آپ نے انڈیا کو اوپن سپیس دے دی یہ کہہ کر کہ ہم چونکہ وار از ناٹ این آپشن. اس نے دیکھ لیا کہ یہ جنگ کرنے والی حکومت نہیں ہے, اس نے $100 ارب کا اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا, رافیل, S-400 and all everything, کہ ہم نے اب پاکستانی, جس کو یہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, ہمارے آزاد کشمیر گلگت بلتستان پر قبضہ کرنا ہے ہم نے, اور ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری یہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. 2019 کے بعد ہی انہوں نے شروع کر دی تھی, اور اب وہ ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ کسی بھی دن وہ پاکستان میں رول کر سکتے ہیں. تو وہ غلطی عمران کی کشمیر کے حوالے سے, کہ جس کا جو کہ آپ نے صرف سڑک میں کا نام تبدیل کر دیا اور دھوپ میں کھڑے رہ گئے, اب آپ یہ کہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, وہ سب کام باجوہ نے کیے. پلیز ڈونٹ سے دس تھنگ, مطلب دس از استغفر اللہ, یہ ناقابل ڈونٹ انسلٹ آور انٹیلیجنس آفٹر دی انجری ایز دے سے, یو آر ایڈنگ انسلٹ ٹو آور انجری. سو اس کا نقصان اب یہ ہوا ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, ہماری ڈیفینسو لائن, انہوں نے ہماری لائن آف کنٹرول کو اتنا امپینیٹریبل بلاک کر دیا کہ اب مجاہدین کی مدد کرنا بھی اندر ناممکن ہو گیا ہمارے. اب وہ کہتی ہے اب کر لیں, طنز ان کا یہ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس وقت آپ نے نہیں کیا تھا, اب آپ کی حکومت ہے, اب آپ کر لیں کشمیر کی مدد. اب تم نے کشمیر کی مدد کرنے کے لیے چھوڑا کیا ہے ہمارے پاس؟ عمران خان نریندر مودی سے بات کرنا چاہ رہا ہے, فوری طور پہ بات کرواؤ تاکہ ڈی ایسکلیشن ہو. اجے بساریہ جو ہے وہ فون کرتا ہے آپ کے دلی کو, دلی اجے بساریہ کو منع کر دیتا ہے. اجے بساریہ کہتا ہے بات کرنی ہے تو میرے تھرو کر لو, واپس سہیل محمود کو کہتا ہے, کوئی اور فالو اپ نہیں ہوتا. اچھا, ایک تو یہ کہانی ادھر سے شروع ہوتی ہے. اسی دن بقول اجے بساریہ کے پاکستان, فرانس, امریکہ اور برطانیہ کے ایمبیسڈر سے ملتا ہے, انہیں بٹھاتا ہے, انہیں کہتا ہے کہ بھائی جان پلیز اس وقت ڈی ایسکلیشن کا وقت آ گیا ہے. اور عاصم منیر اور تیمینہ جنجوعہ جو اس زمانے میں فورن سیکرٹری تھیں, وہ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں ان ڈپلومیٹس کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ ہم پہ انڈیا نے 9 میزائل, ایک نہیں دو نہیں 9 میزائل ریڈی کیے ہوئے ہیں ہم پہ فائر کرنے کے لیے. اب یہ obviously جو ڈیٹا ہے یہ فورن سیکٹری جو ہے ہماری وہ شیئر کرتی ہے. کہا جاتا ہے کہ پھر یہ جو 27 فروری ظاہری بات ہے اس وقت کا واقعہ ہے 2019 کا, پھر کہا جاتا ہے کہ اسی دن اگلے دن 28 فروری کو عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ابھینندن کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی, نریندر مودی سے بات کرنا چاہتے تھے, اور یہ بات مجھے یاد ہے بالکل کہ انہوں نے یہ کہا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ انہوں نے کوشش کی ہے نریندر مودی سے بات کریں اور میں امن کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انتہائی کمزور سٹانس تھا پاکستان کا, اس سے زیادہ کمزور اور انسلٹ والا سٹانس کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کا. آپ کے پاس فوج بھی ہو, آپ کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہوں, آپ کے پاس میزائل پروگرام بھی ہو, آپ کے پیچھے قوم بھی کھڑی ہو اور سیاستدان لیٹے ہوں. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ کنونشنل میزائل ہیں, کیا ٹارگٹس تھے, نیوکلیر میسلز تھے, کیا تھے, ہمیں یہ نہیں بتاتا. مگر
बकौल इस बयानिए के 9 मिसाइल्स पाकिस्तान पे लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी थे एंड टारगेटेड थे, और पाकिस्तान जो है उसके पास इंटेलिजेंस आई और पाकिस्तान ने फिर डेस्परेशन में कोशिश की बकौल इस बयानिए के, और फिर इमरान खान ने पार्लियामेंट में उस बंदे को रिलीज़ करने की अनाउंसमेंट कर दी। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुसी लेटदे नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप, वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। अब देखें, we as citizens we do not know what's going on in behind the doors, क्या हो रहा है, कैसे बातें कर रहे हैं, और क्या प्रेशर है और क्या चीज है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे, तो ये मिसाइल का हमने क्या करना है और ये बम्बों को क्या करना है। क्वेश्चन ये नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हमारी जो डॉक्ट्रिन है, although it's not official, although it has never been said by the National Command Authority or by any official, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है। there is a clarity on it that Pakistan has a first use policy। तो जब फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो ये क्या चीज है कि जी वो हमें पता चला कि उन्होंने जी 9 मिसाइल जो है ना वो लगाए हुए हैं। भाई 9 मिसाइल गए, वो 900 लगाएं, आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। इंडिया ने कोअर्सिव डिप्लोमेसी जो है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि एक तगड़ी एक एग्रेसिव किस्म की जो सिफारतकारी है वो इंडिया ने की। एंड देन फॉर एग्जांपल अगर 28 की रात को ये बात हुई है, ठीक है जी, कि हम वो छोड़ रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो एक अजीब सी स्टोरी बनती है ना ये, कि जी हमें वो कहा गया कि जी 28 की रात जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये 27 की रात। और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके इन्वाइस से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो, ठीक है जी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये उनको अंडरस्टैंडिंग थी। और ये जो चीज़ है, और इसी तरह पाकिस्तान ने कुछ और डिप्लोमेट्स को भी बताया, और उन्हीं एम्बेसडर्स ने, ठीक है जी, ये जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको भी बताया ओवरनाइट कि जो पाकिस्तान है वो